واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ تعلیم کا مسئلہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ملک اور خاص طور پر ہم پاکستانی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم تعلیم میدان میں آگے نہ بڑھیں، اور اقوام عالم کے اندر اپنا لوہا نہیں منوا سکتے جب تک کہ ہم اس ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر آگے نہیں بڑھتے۔ جتنے بھی ہمارے ادارے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، ہمارے اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، مختلف پروفیشنلز انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ سب ہمارے روشنی کے مینار ہے جہاں سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں وہ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے وہ پاکستان کی خدمت کریں گے۔ آج ہم جس انسٹیٹیوشن سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں یہ گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی ہے، اور ہمارے مہمان خصوصی ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر قسیم صاحب، یہ پرنسپل ہیں اور یہ الحمدللہ اس کالج میں عرصہ دراز سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی، آپ کی ذرا نوازی جی۔ میں چاہوں گا کہ ذرا اپنے کالج کے حوالے سے ڈیٹیلز ہمیں بتائیں۔ قاری صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کالج میں تشریف لائے اور آج کے اس پروگرام میں ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کالج کے حوالے سے، اس کالج کے طلباء و طالبات کے حوالے سے بات کر سکیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ 1957 میں مارز وجود میں آیا تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک اس میں بہت سارے اہل علم، اساتذہ اکرام خدمات سر انجام دے چکے، بہت ہی اعلیٰ پائے کے منتظمین بطور سربراہ ادارہ یہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دے چکے۔ مجھے ذاتی طور پہ عرصہ 23 سال اس کالج کے اندر ہو گئے خدمات سر انجام دیتے ہوئے شعبہ اردو میں، اور گزشتہ 2 سالوں سے میں انتظامی امور دیکھ رہا ہوں بطور پرنسپل۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارا یہ ادارہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی شہر کا ایک مثالی ادارہ ہے، اور جتنے بھی ادارے خاص طور پہ طلباء کے ہیں ان کے اندر اس کی ایک امتیازی حیثیت ہے۔ امتیازی حیثیت اس حوالے سے کہ ہمارا شعبہ فزکس جو ہے وہ کئی سالوں سے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ٹاپر رہا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں پہلی، دوسری، تیسری پوزیشنز حاصل کرتے رہے ہیں، اور ابھی ہمارے طلباء و طالبات 5th ایئر میں ہوتے تھے، یعنی سال پنجم میں، تو ہمارے جو ملک کے بڑے ادارے ہیں جیسے اٹامک انرجی کمیشن ہے وہ ان کو جابس آفر کر دیتا تھا، اور ہمارے بچے وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں جب 1957 سے لے کے 2023 تک ماضی میں نظر ڈالتا ہوں تو بے شمار ایسے چہرے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جو ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ اس ملک کی خدمات، اس کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ خاص طور پہ میں یہ بات بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ حج ٹرانسمیشن جب ہوتی ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے حج بیت اللہ کا وہ منظر دیکھتے ہیں، تو اس ٹرانسمیشن کو جو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اس کالج کے ایک طالب علم ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ قومی اسمبلی میں، سینٹ آف پاکستان میں، سیاست میں، اور پاک فوج میں، اور دیگر جو ادارے ہیں پاکستان کے، ان میں ہمارے طلباء جو ہیں وہ بہت جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ اور ہماری ایک ایلومنائی جو بنی ہوئی ہے یہاں پہ، اس میں جب وہ لوگ آتے ہیں اپنے کالج میں تو سچی بات ہے کہ میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھے ہیں کہ وہ ان در و دیوار کو چوم رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اپنا وہ دور یاد آ رہا ہوتا ہے، اپنے ان اساتذہ کرام کو بچشم نم یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ یہ بچے اس کالج کو اون کرتے ہیں۔ جو اس قسم کی کیفیت کے بچے ہوتے ہیں وہ کبھی نیچے نہیں آتے، وہ ہمیشہ اوپر جی آتے ہیں، بالکل، آپ نے کیونکہ ان کے اوپر اساتذہ کی نظر بھی ہوتی ہے اور والدین کی نظر بھی ہوتی ہے۔ یہ والدین اور اساتذہ کا جو لنک ہے، یہ کمبینیشن ہے، بچے اگر اس کا ریگارڈ کریں گے، دل و جان سے ان سے محبت کریں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ نظام قدرت کے خلاف ہے کہ وہ بچے آگے نہ بڑھیں۔ جی بالکل۔ ویسے یہ بتائیے گا کہ آپ اس کالج کے اندر کس کس علاقے سے طلباء طالبات آتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ قاری صاحب، ہمارے اس کالج میں ویسے تو راولپنڈی شہر کے طلباء و طالبات اس وقت آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن عرصہ دراز سے آزاد کشمیر کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کے
بچے جو ہیں وہ ہمارے کالج کا انتخاب کرتے ہیں راولپنڈی جب وہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ چکوال، تلا گنگ اور راولپنڈی کے مضافاتی جیسے مری ہے، جیسے کلر سیدہ ہے، کوہوٹا ہے، وہاں سے بچے بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے ایک بہت ہی اچھا ہاسٹل بھی یہاں پہ بنا رکھا ہے، جس میں ہمارے میل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ 200 کے قریب قیام پذیر ہوتے ہیں، اور ان کا وہ ایک الگ سے ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب وہ ہاسٹل کی لائف گزارتے ہیں، اور پھر یہ ان کے لیے اور یادگار بن جاتا ہے۔ تو راولپنڈی اور اس کے مضافات سے جتنے بھی ہمارے اچھے بچے ہیں وہ ہمارے کالج میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، فیکلٹیز کون کون سی ہیں آپ کے کالج کے اندر؟ ہمارے کالج میں قاری صاحب FSc کی سطح پہ، انٹرمیڈیٹ کی سطح پہ تعلیم دی جاتی ہے، اور BS پروگرامز میں تعلیم دی جاتی ہے۔ FSc کی سطح میں پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ICS اور آرٹس کے مضامین ہیں جن میں بچے پڑھتے ہیں، جنرل سائنس بھی اس میں شامل ہے۔ جہاں تک BS پروگرامز کا تعلق ہے تو ہمارا ادارہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، یہ یونیورسٹی آف دی پنجاب سے افیلیٹڈ ہے، لاہور سے۔ اور سائنس کے سبجیکٹس میں بھی BS پروگرام ہے اور آرٹس کے سبجیکٹس میں بھی ہے۔ ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک افادیت اور اہمیت ہوتی ہے، تو جہاں تک سائنس کا تعلق ہے اس میں فزکس، طبیعیات، کیمسٹری یعنی کیمیا، علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس، اور کمپیوٹر سائنس اور اسٹیٹسٹکس یعنی شماریات، یہ تو وہ سائنس کے سبجیکٹس بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش، اردو اور اسلامیات، تو اس وقت ٹوٹل 8 سبجیکٹس ایسے ہیں جن میں ہمارے پاس 50 طلبہ فی سبجیکٹ کا ہمیں اجازت ہے داخلہ کرنے کی، تو الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس BS پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے اسٹوڈنٹس جن کا تعلق اس کالج سے ہو اور انہوں نے کوئی نام پیدا کیا ہو ملک کے اندر اور انٹرنیشنلی؟ اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس ادارے سے جو بچے، جیسا کہ میں نے پہلے اب تعارف میں بتایا کہ بے شمار جگہوں پہ یہ مقام انہوں نے حاصل کیا ہے بچوں نے، اور وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ خاص طور پہ کھیل کے میدان میں قومی کھلاڑی بھی ہمارے اس کالج نے پیدا کیے، اور اس وقت بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو کھیل کے میدان میں ڈسٹرکٹ پنڈی اور ڈویژن پنڈی کے جو مین ہمارے پاس ٹائٹلز ہیں، وہ فٹ بال کے چیمپئن ہم ہیں، کرکٹ کے چیمپئن ہم ہیں، اور ایتھلیٹکس کے چیمپئن ہم ہیں، اور دیگر کئی ایسے کھیل ہیں جن کو صوبائی سطح پہ بھی ہم نے جیتا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سیاست کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، اور ان کا تعلق ہمارے اس کالج سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بینکوں کے اندر بہت سارے بچے ہیں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاک آرمی کے اندر ہمارے کچھ بچوں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے، اور ان کے نام پہ ہم نے ایک ہاسٹل کا بلاک بھی ان کے نام سے منسوب کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کالج کے بچوں نے خدمات سر انجام نہ دی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیغام پاکستان ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے، اور آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ آپ کے کچھ طلباء نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ اس ملک نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس میں ہماری فورسز نے بھی، ہماری عوام نے بھی جذبہ شہادت کے تحت اپنی ملک کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی موٹیویشنل چیزیں اس آپ کے کالج میں ہوتی ہیں جس سے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ پاکستان کیسے بنا ہے؟ ہمارے ہاں آف اینڈ آن یہاں پہ فنکشنز ہوتے ہیں، ہمارے مہمان باہر سے آتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز آتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل سیمینارز ہوتے ہیں۔ تو جب ہم موٹیویشنل لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں بچوں کے لیے، اور خاص طور پہ اورینٹیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ، تو ہم بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ کامیابی بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں بھی محسوس کرتا ہوں، اور ہمارے اکثر والدین بھی محسوس کرتے ہیں، اساتذہ بھی، ٹیچرز بھی محسوس کرتے ہیں کہ طالب علم اور استاد کے درمیان ایک گیپ آ گیا ہے، پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں ایک گیپ آ گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اور اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے؟ قاری صاحب، آپ نے بجا فرمایا، کسی زمانے میں جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے تو اس وقت استاد کی ایک بہت ڈگنیٹی اور بہت عزت اور تکریم بچوں کے دلوں میں ہوتی تھی، اور سچی بات ہے کہ ہم تو دم بخود کھڑے ہو جاتے تھے جب ہمارے استاد محترم کہیں سے گزر رہے ہوتے تھے۔ اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ٹیچر 5ویں کلاس میں ہمیں پڑھاتے تھے وہ میرے ساتھ اب رابطے میں ہیں۔ جب ان کی کبھی کال آئے تو میں اپنی نشست سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں ان کی کال سننے کے لیے۔ تو یہ جذبہ جو تکریم کا تھا، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ اور آج کے زمانے میں چونکہ ایک فلو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا کا، اور انٹرنیشنل ایک ثقافت جو ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں دار آئی ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو استاد کا احترام تھا وہ شاید ان ممالک میں یا ان مغربی ثقافتوں کے اندر وہ نہیں تھا. وہ ایک استاد کو روحانی باپ کی جگہ وہ ایک سرونٹ سمجھتے ہیں کہ جو ایک تنخواہ لیتا ہے اور بچے کو سروسز دیتا ہے. تو یہ جو ایک ثقافت کا جو ہمارے اندر آیا سلسلہ بیرونی ثقافت کا، اس نے یہ آلودگی پھیلائی ہے کسی حد تک. لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر استاد، فارسی کا ایک مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر استاد زمزمہ محبت سے پڑھائے تو وہ طفل جو گریز پا ہے، جو مدرسے سے بھاگنے والا ہے، وہ چھٹی کے دن بھی کالج آئے گا یا ادارے میں آئے گا یا اپنے اسکول میں آئے گا. تو استاد کے اوپر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے. استاد ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے حقیقی باپ آسمان کی رفتوں سے ہمیں زمین پر لے کر آتے ہیں، اور استاد جو ہمارے روحانی باپ ہیں وہ ہمیں زمین سے پھر آسمانوں کی رفتوں تک لے جاتے ہیں. ایک استاد اپنی ذمہ داری کا پوری طرح احساس کرتے ہوئے جب بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خلا پیدا ہوا ہے یہ عارضی ہے، یہ پھر دوبارہ پر ہو جائے گا، اور استاد اور شاگرد کی وہ حیثیت ہو جائے گی جو ایک ماں باپ کی بچے کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر بچہ جہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر نہیں کر سکتا، وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اور اس سے رہنمائی لے سکتا ہے، کیونکہ استاد ہمہ وقت اس کے سامنے ہوتے ہیں، ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ہونے چاہیے تاکہ بچہ ان کو فالو کرے. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ تمام ہمارے بچوں کو اور پیرنٹس کو ایک خوبصورت میسج عطا فرمائیں، کیونکہ آپ کا یہ پروگرام نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ قاری صاحب. پیرنٹس کو، اساتذہ اکرام کو اور طلباء و طالبات کو آج کے اس پروگرام کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیٹے اپنی تعلیم پر فوکس کرو. 100% فوکس جب آپ کی تعلیم پر ہوگا تو آپ اپنے اپنے شعبہ جات میں آگے بڑھیں گے، اور کسی بھی سبجیکٹ کی حیثیت جو ہے وہ کسی طور بھی کم نہیں ہوتی. میں اردو ادب کا طالب علم رہا ہوں، اب بھی اردو ادب کا استاد ہوں، اور اس اردو ادب کو پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت پہ اردو ادب کا جو اثرات ہیں وہ بڑے نمایاں ہیں. اسی طرح ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. آپ جس سبجیکٹ میں بھی آگے جائیں گے تو ہمارے اکابرین فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ ٹاپ پہ سیٹ خالی ہوتی ہے. تو کبھی مایوسی کا شکار نہ ہوں، کبھی بددلی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ یہ جو مایوسی ہے یہ قوموں کے لیے موت اور عذاب کی صورت میں ہوتی ہے. ہمیں پوری طرح پر امید پر یقین رہنا چاہیے، اور خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائیے، اور یقین کے ساتھ کتاب کھولیے، یقین کے ساتھ اپنے اساتذہ سے بات کیجئے، یقین کے ساتھ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد اب ہم بچوں کی طرف چلیں گے، ہم ان سے کچھ کوشچنز لیں گے، اس کا جواب دیں گے. سر میرا نام محمد امین ہے، میں اسی کالج سے BS انگلش لٹریچر کر رہا ہوں. سر بطور طلبہ ہم پیغام پاکستان کی مہم میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا اس طالب علم نے کہ بطور طالب علم اس پیغام پاکستان پروگرام میں ہم کیسے عملاً شریک ہو سکتے ہیں. تو بیٹے آپ نے احمد فراز کا وہ شعر سنا ہوگا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو در حقیقت پیغام پاکستان پروگرام جو ہے یہ ایک دستک ہے جو ہر پاکستانی کے دل پر دی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا قاری سید صداقت علی صاحب خود اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں. قاری صاحب پاکستان کا ریئل فیس ہیں. قاری صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے اندر جا کے ہر بڑے مقدس مقام کی نہ صرف زیارت کی ہے بلکہ ان کی آواز میں وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ ہوئی ہے. تو ہم یہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ قاری سید صداقت علی اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کی دی ہوئی دستک یقیناً رائے گاہ نہیں جائے گی. آپ بطور طالب علم اس پیغام پاکستان کو اپنے سرکلز میں عام کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دیگر احباب سے، اپنے جتنے بھی آپ کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور یہ پیغام جو ہے یہ پاکستان سے محبت کا پیغام ہے، پاکستان کو اب قبول کرنے کا پیغام ہے، بطور پاکستانی اپنی ذات پر فخر کرنے کا یہ پیغام ہے. تو ہم بطور طالب علم، کیونکہ طالب علم ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں کسی قوم کی، اور یہ قوم ان نوجوانوں کے بل بوتے پہ ہی دنیا میں کچھ کر سکتی ہے. تو آپ الحمدللہ اس پاکستان کے بہت ہی ہونہار طالب علم ہیں. آپ پیغام پاکستان کو نہ صرف خود اپنائیں
بلکہ اپنی زبانی دوسروں تک بھی ان کو پہنچائیں، کیونکہ یہ دستک جو ہے یہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلانے کے مترادف ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مقدس ہے اور میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج راولپنڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا تعلق بی ایس انگلش فرسٹ سیمسٹر سے ہے۔ میرا سوال ہے کہ محترم پرنسپل صاحب، آپ ہمیں ہمارے مستقبل کے کیریئر کی منصوبہ بندی کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے اس طالبہ نے بھی کہ کیریئر کے لیے میں ان کی رہنمائی کروں۔ تو ویسے تو بیٹے آج کل یہ ایک پورا ایک نظام ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بہت سے لیکچرز مل جاتے ہیں، لیکن بطور استاد اور بطور سربراہ اس ادارے کے میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جس سبجیکٹ کا اپنے لیے انتخاب کیا ہے بی ایس پروگرام کے لیے، اس سبجیکٹ کو آپ پوری طرح بڑی جانفشانی سے اور محنت سے اور فوکس کیجئے اور اس میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ جس بھی سبجیکٹ کے اندر ہیں اس سبجیکٹ کی افادیت یہ ہوگی کہ آپ کو جو ہے وہ نہ صرف اچھی جابز آفر ہوں گی، بلکہ اگر آپ اس سبجیکٹ کے ذریعے اپنا کوئی بزنس کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ ایک کامیابی سے اپنا بزنس چلا سکیں گے۔ اور محنت ہی کامیابی کی کنجی ہوتی ہے، اور آپ کی رہنمائی یہی ہے کہ اپنے سبجیکٹ کو آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ کو ہونی چاہیے۔ کامیابی اور ترقی کا یہی ایک راز ہے کہ آپ محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ سر السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے اور سر میں گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور سر جو میرا ڈسپلن ہے وہ بی ایس انگلش کا ہے۔ سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اتنا پیارا پروگرام ہمارے لیے رکھا۔ میرا سر ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ سے سر ایک ہی سوال ہے کہ اس پروگرام کی اہمیت ہمارے لیے کیسے ہے اور کس طرح ہے؟ پیغام پاکستان کی قومی اہمیت یہ ہے کہ ہماری قوم ایک زندہ دل قوم ہے۔ پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ پاکیزہ ذہنیت اور سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم فٹ پاتھ پہ چل رہے ہوں، ہم سڑک کے اوپر ڈرائیو کر رہے ہوں، ہم کسی مارکیٹ میں خریداری کر رہے ہوں، سب سے زیادہ ضروری چیز ہماری پروفیشنل لائف میں اور ذاتی زندگی میں اور سماجی زندگی میں وہ یہ ہے کہ ہم ایماندار ہو جائیں۔ ایمانداری جو ہے وہ جس کا فقدان ہمیں آج کے معاشرے میں نظر آتا ہے ہماری قوم میں، وہ اگر کمی پوری ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان کا جو ہے حق صحیح معنوں میں تب ادا ہوگا۔ ہم پوری ایمانداری سے پاکستان کی خدمت کریں، ہم پوری ایمانداری سے پاکستان کی حفاظت کریں، ہم پوری ایمانداری سے پاکستانی قوم کے بچوں کو پڑھائیں، ہم پوری ایمانداری سے پاکستان کے لیے محنت کر کے کوئی مقام حاصل کریں۔ تو ایمانداری جو ہے یہ پیغام پاکستان کا ایک بیس لائن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پروان چڑھانے کی بہت ضرورت ہے۔ قومی سطح پہ اگر ہماری قوم ایماندار قوم تصور ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتی۔ السلام علیکم، میرا نام بختاور کیانی ہے اور میرا تعلق گورنمنٹ کالج سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی سے ہے۔ میں بی ایس انگلش کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے تعلیمی دور کے دوران ایسی تربیت بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد بے روزگار نہ رہیں؟ فی زمانہ تو بیٹے آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ لوگ اس کو اپنی آمدنی کے اعتبار سے اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کن سبجیکٹس کو پڑھ کے آپ اپنے روزگار کو مضبوط کر سکتے ہیں اور یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو ویسے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس کالج کے اندر جو تدریسی شعبہ ہے اس میں آرٹس کے اساتذہ بھی موجود ہیں اور سائنس کے اساتذہ بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک روزگار ان کو جو ہے وہ بہت باعزت روزگار ملا ہوا ہے۔ اس کے اوپر سبجیکٹ کی وہی بات ہے کہ ہر سبجیکٹ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے اور اس سبجیکٹ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک بات آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اگر انسان کا پیشن، انسان کا پروفیشن بن جائے، کہ جو اس کا شوق ہے وہی اس کا ذریعہ روزگار بن جائے، تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مزاج انسان کا مقدر ہوتا ہے، کہ جو مزاج ہم رکھتے ہیں اسی مزاج کے تحت ہم نے مضامین کا انتخاب کیا ہے۔ ہم سائنس کا مزاج رکھتے ہیں تو ہم نے سائنس پڑھنے کی ٹھان لی، ہم ادب کا مزاج رکھتے ہیں تو ہم نے زبان و ادب کا انتخاب کر لیا۔ تو اب جس شعبے کا بھی آپ نے انتخاب کیا ہے وہ یقیناً آپ کے لیے باعث روزگار بھی ہوگا، باعث عزت بھی ہوگا۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا تھا کہ ٹاپ پہ ہمیشہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ بے روزگاری کا جو شکوہ ہے یہ وہ بچے کریں گے جو اب محنت نہیں کریں گے۔ میرے پاس ایک تصویر ہے جو میرے والد محترم نے مجھے دکھائی تھی کہ جو سٹوڈنٹس پیچھے کھڑے تھے ان کے ایک گروپ فوٹو میں، انہوں نے بتایا یہ اٹامک انرجی کمیشن کے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں۔ یہ جو بچہ میٹرک میں، تصویر میٹرک کی ہے، لیکن اس وقت ان کی سٹیٹس یہ ہے کہ یہ بچہ عالمی بینک میں ہے، یہ بچہ بینک کا زونل چیف ہے، یہ بچہ آرمی میں بریگیڈیئر ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ سبزی بیچتا ہے،
یہ بچہ جو ہے یہ کپڑا بیچتا ہے سائیکل کے پیچھے رکھ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ سارے طالب علم برابر تھے، لیکن بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ جن بچوں نے وقت کی اہمیت کو جانا، وقت کی قدر کو جانچ لیا، وقت نے ان کو بہت اوپر جانے کا جو ہے وہ موقع فراہم کر دیا. اور یاد رکھیے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کی گفتگو یقیناً طلباء کے لیے بھی اور ہمارے عوام کے لیے بھی اور ہمارے پیرنٹس کے لیے بھی ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور یقیناً ان کو موٹیویشن بھی ملی، ان کو نالج بھی ملا، اور اللہ کرے کہ ہم سب اس پر ان باتوں پر عمل کریں، کیونکہ عمل کرنے کے بغیر تو کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ ہماری قوم جو ہے اب آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ یقیناً اس پر عمل کرے گی. ناظرین سامعین، آج کا پروگرام ہم نے گورنمنٹ ڈگری کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے پیش کیا، اور ہمارے مہمان خصوصی تھے ڈاکٹر پروفیسر اطہر قسیم صاحب. یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا، نالج گین کیا ہوگا، باتوں سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے، ان کی شاعری سے بھی آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور ان کا ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک سرمایہ تھا، ایک قیمتی ہیرے تھے جو انہوں نے آپ کے پاس بھیجے ہیں. تو ناظرین، وقت ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ کم رہتا ہے، ختم ہونے کو ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سی صداقت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.